پیارے بچوں، عروج اکیڈمی میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم لوگ جانداروں کی خصوصیات سمجھ رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانداروں کی ایک خصوصیت افزائش نسل کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا 5واں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کے 4 ویڈیو میں ہم نے جانداروں کی مختلف خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے، جیسے کہ نشو و نما، اس کے بعد جانداروں کا ہم نے دیکھا کہ جوابی رد عمل کی صلاحیت ہے نا، اس طریقے کی حرکت، بہت ساری ہم نے دوسری جانداروں کی خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ ان ویڈیو سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں کہ جانداروں کی ایک خصوصیت افزائش نسل یعنی کیا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے آپ کے پاس، آپ اس کا جواب دیجئے۔ یہاں پر سوال پڑھیے آپ اور سوال کو سمجھیے، ویڈیو کو روکیے، اس کا جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ بتائیے کہ زمین پر کئی قسم کے حیوانات اور نباتات کا وجود آج بھی کیوں قائم ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں زمین پر تو کئی سالوں سے حیوانات آ رہے ہیں، دیکھو ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک جانور ہے، بکری مثال کے طور پہ دیکھیے، ہے نا، کئی بکریاں ہیں، تو بکریاں مرتی بھی ہیں، بکریاں کو ہم لوگ غذا کے طور پہ استعمال بھی کرتے ہیں، ختم بھی ہو رہی بکریاں، لیکن پھر بھی بکریاں بہت ساری باقی ہیں۔ ایسے اور دیگر جانوروں کی بات لے لو یا نباتات کی بات لے لو، پودے، بہت سارے پیڑ پودے ہم کٹ کر دیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، جنگل کٹ کر دے رہے ہیں لوگ، لیکن اس کے بعد بھی نباتات اور باقی ہیں، تو ان کا وجود رہنا مطلب باقی رہنا کیوں قائم ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ آپ یہاں پر ویڈیو رکائیے اور اس سوال کا جواب دیجیے۔ اسی سوال کا جواب ہم لوگ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیوں باقی ہے؟ کیونکہ دیکھیے اب یہ کیا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ تصویر کے اندر، اس تصویر کو دیکھو آپ، یہ ایک گھوڑا ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ اس گھوڑے کا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون دکھ رہا ہے آپ کو؟ بطخ ہے، اور یہ بطخ کے انڈے ہیں۔ دیکھیے ابھی ایک پودا ہے اور اس کی کیا ہو رہی ہے؟ کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، ہے نا، ایک قلم لگی ہوئی ہے اور اس کی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں۔ آپ اگر یہ دیکھیں گے تو ایک بکری ہے اور یہ جو ہے بکری کے بچے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ کون سا پودا ہے؟ گلاب کا پودا ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ گلاب آئے ہوئے ہیں۔ تو ان تصویروں کو دیکھ کر ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی جانور جب ختم ہو جائے، سمجھ لیے یہ گھوڑا مر گیا تو لیکن اس کا یہ بچہ باقی رہے گا، پھر یہ بڑا ہوگا، پھر اس کے بچے ہوں گے، ہے نا، اس لیے جانداروں کا وجود اس زمین پر باقی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جاندار کیا کرتے ہیں؟ افزائش نسل کرتے ہیں، یعنی اپنی نسل کی افزائش کرتے ہیں۔ افزائش کرنا یعنی بڑھانا، اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں۔ اس کا جاندار اپنے جیسے دوسرے جاندار پیدا کرتے ہیں، اس عمل کو عمل تولید بھی ہم کہتے ہیں یا افزائش نسل بھی کہتے ہیں۔ ابھی ہم پیچھے کی تصویر میں ہم نے دیکھا کہ بطخ ہے اور اس کے انڈے ہیں، ان انڈوں سے کیا نکلیں گے؟ بعد میں چوزے نکلیں گے، تو بطخ کی نسل آگے بڑھے گی۔ ایسی مرغی ہے، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈوں سے بعد میں کیا نکلتے ہیں؟ چوزے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ افزائش نسل یا عمل تولید بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جاندار جیسے بچے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے دیکھیں گائے، بکری، کتا، بلی، یہ جاندار بچے دیتے ہیں۔ تو کچھ جاندار انڈے دیتے ہیں۔ انڈے دینے والے جاندار کون سے ہیں؟ جیسے پرندے ہیں، مرغی ہے، بطخ ہے، چڑیا ہے، کبوتر ہے۔ تو کچھ جاندار بچے دیتے ہیں، کچھ جاندار انڈے دیتے ہیں، ان انڈوں سے بعد میں ان کے بچے نکلتے ہیں، چوزے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نباتات بھی جاندار ہیں، تو ان میں ان کی افزائش نسل کیسی ہوتی؟ نباتات کی نسل کیسے بڑھتی؟ تو بیج، تنے اور پتوں کے ذریعے نباتات کے نئے پودے تیار ہوتے۔ ہم زمین میں بیج بوئیں گے تو ان بیج سے کیا ہوتے؟ نئے پودے نکلتے۔ تنوں سے یعنی کیا؟ جیسے گلاب کی بات آئی، گلاب کا پودے کا بیج آپ نے کبھی دیکھا ہے کیا؟ بیج سے نہیں آتے، مطلب کیا کرتے ہیں ہم اس کی ایک ٹہنی لگاتے ہیں نا، اس کا ایک تنا کاٹ کر زمین پہ لگاتے ہیں، بعد میں اس کی کو کونپلیں پھوٹ جاتی۔ پتوں سے بھی آتے ہیں، پتوں کے ذریعے بھی نئے پودے تیار ہوتے۔ پان پھٹی کر کے ایک پودا ہوتا ہے، دیکھیے آپ اس کی تصویر دیکھیں، پان پھٹی کیا ہے؟ اس کے پتوں سے ہی نئے پتے تیار ہو جاتے۔ تو نباتات میں بیج، تنوں اور پتوں کے ذریعے نئے پودے تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نباتات ان کے ذریعے اپنی افزائش نسل کرتے ہیں۔ تو افزائش نسل یعنی کیا؟ اپنے جیسے دوسرے جاندار پیدا کرنا، ہے نا، یا اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ اب کیا جب بھائی کیسا ہوتا ہے افزائش نسل ہوتی کیسی ہے؟
اپنی نسل کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ گلاب کا ایک پودا زمین پہ لگائے تو فوراً اس کے اندر پھول آ جاتے کیا؟ فوراً اس کے اندر پھول نہیں آتے، بلکہ اس کا ایک خاص عرصہ ہے نا، تھوڑے دن گزرنا پڑتا ہے، خاص عرصہ گزرنے کے بعد ہی اس پودے میں پھول آ جاتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی کے دوران ایک خاص عرصے کے بعد ہی جاندار افزائش نسل کا فعل انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں، ہے نا؟ جیسے چوزے ہیں، وہ فوراً انڈے دیں گے کیا؟ نہیں، چوزے جب مرغی بن جائیں گے، بڑی ہو جائیں گے، جب ہی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ انڈے دے سکتے ہیں۔ تو ایک خاص عرصے کے بعد ہی جانداروں میں کیا ہوتا ہے؟ افزائش نسل کا فعل انجام دینے کے وہ قابل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر؟ کبھی وقت کے ساتھ ساتھ تب جانداروں کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھے ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بوڑھے ہونے لگتے، ان کے اعضاء اگر کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جانداروں کو موت آ جاتی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد تب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کتنے دن تک جاندار زندہ رہ سکتے ہیں، ان کا عرصہ حیات کیا ہے؟ تو ہر جاندار کا عرصہ حیات مختلف ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر سمجھو کتا ہے، کتے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 12 سے 18 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ یہ کتے کا عرصہ حیات کہلائیں گے، یعنی ایک کتا بھی سمجھو پیدا ہوا تو 12 سے 18 سال تک وہ زندہ رہ سکتا ہے، یعنی اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اسے موت آ جاتی۔ اسی طریقے سے انسانوں کی بھی یہی بات ہے نا؟ جبکہ شتر مرغ ایک پرندہ ہے، دیکھو اس کا عرصہ حیات 50 برس کا ہوتا ہے نا؟ یہ شتر مرغ ہے، 50 برس تک یہ زندہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ عرصہ حیات کہلاتا۔ ہر جاندار کا عرصہ حیات الگ الگ ہے۔ جیسے مچھر ہے، مچھر کا عرصہ حیات کتنا ہے؟ 1 سے 1.5 دن ان کا عرصہ حیات ہے، اتنے ہی دن مچھر زندہ رہ پاتے، یعنی پیدا ہو گئے، ایک دن گزارے دے، اس کے بعد وہ بوڑھے بھی ہو جاتے۔ تو اس طریقے سے جانداروں کا ایک مخصوص عرصہ حیات ہوتا۔ ہر جانداروں کا عرصہ حیات کیا ہے؟ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے عمر بڑھتی تو ان میں کیا تیاری ہوتا؟ بڑھاپا طاری ہوتے رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جانداروں میں افزائش نسل کیسی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ جانداروں کا مخصوص عرصہ حیات ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔